بغیر کسی دوربین یا ٹیلیسکوپ سے صرف ایک کاغذ اور قلم کی مدد سے ہمارے سولر سسٹم کا ایک نیا پلانٹ ڈسکور کیا گیا۔ یہ کارنامہ آج سے 175 سال پہلے فرینچ اسٹرونامرز کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، لیکن آخر کیسے؟ اس کہانی کی شروعات ایک سیب سے ہوتی ہے جو مشہور زمانہ فزسسٹ سر اسیک نیوٹن کے سامنے درخت سے ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ گہری سوچ میں پڑ گئے کہ آخر سیب ٹوٹ کر سائڈ پر یا اوپر کیوں نہیں گیا، یعنی سیدھا ہی نیچے کیوں آیا۔ تو اس واقعے کی بنیاد پر انہوں نے یونیورسل گریویٹیشنل لا بنایا، جس کے مطابق اسپیس میں کوئی بھی دو آبجیکٹ آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، جس کا میس زیادہ ہوگا اس کی گریوٹی بھی زیادہ ہوگی اور وہ چھوٹے میس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔ اس اٹریکشن کو قوت کشش یعنی گریوٹی کا نام دیا گیا۔ یہی گریویٹیشنل لا صرف ہماری دنیا تک ہی محدود نہیں، بلکہ یہ پورے سولر سسٹم اور یونیورس پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور آسان اگزامپل ہمارے سولر سسٹم کی ہے۔ سورج کے گرد گھومنے والے تمام پلانٹس سورج سے چھوٹے ہیں، اسی وجہ سے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ایک خاص آربٹ میں اس کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ہمارا چاند بھی اسی گریویٹیشنل لا کے تحت زمین کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ زمین جو چاند سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے، وہ چاند کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ دوسری طرف چاند بے شک چھوٹا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ گریوٹی اس کی بھی ہے۔ چاند کی گریوٹی اتنی تو نہیں کہ وہ ارتھ کو اپنے آربٹ سے ہلا سکے، لیکن وہ سمندر کے پانی کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے سمندر میں ٹائڈز پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ایک منٹ کے لیے سوچ بھی لیا جائے کہ چاند ہماری زمین کے گرد گردش نہیں کر رہا بلکہ صرف رکا ہوا ہے، تو معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چند ہی منٹ میں چاند ہماری زمین سے آ ٹکرائے گا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ جہاں ارتھ کی گریوٹی اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہیں اس کے آربٹ کرنے کی وجہ سے گول چکر لگانے کی ایک فورس پیدا ہوتی ہے جو اس کو باہر کی طرف دھکیلتی ہے۔ اس فورس کو سینٹریفیوگل فورس کہا جاتا ہے۔ چاند کی سینٹریفیوگل فورس اور ارتھ کی گریوٹی دونوں بیلنس ہو جانے کی وجہ سے چاند اپنے فکس آربٹ میں گردش کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح تمام پلانٹس بھی سورج کے گرد آربٹ کرتے ہیں۔ نیوٹن کے اس گریویٹیشنل لا پر کئی ایکسپیریمنٹ ہوئے، ریسرچز ہوئی اور یہ ثابت ہوا کہ ہماری کائنات کا پورا نظام اسی لا پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے سال 1840 کی، جب ہمارے سولر سسٹم کا آخری پلانٹ یورینس ہوا کرتا تھا۔ ہماری ارتھ سے 4 گنا بڑا یہ پلانٹ کچھ ہی عرصے پہلے 1781 میں ایک ٹیلیسکوپ کی مدد سے ڈسکور کیا گیا تھا۔ لیکن اس پلانٹ کے آربٹ میں ایک عجیب سی گڑبڑ نوٹس کی گئی۔ گڑبڑ یہ تھی کہ یہ نیوٹن کے گریویٹیشنل لا پر پوری طرح عمل نہیں کر رہا تھا۔ یہ اپنے آربٹ میں ایک خاص پوائنٹ پر آ کر اپنے آپ ادھر ادھر ہونے لگتا۔ گریویٹیشنل لا جس کی وجہ سے پوری یونیورس کا سسٹم چل رہا تھا، بھلا صرف ایک پلانٹ اس کے خلاف کیسے کام کر سکتا تھا؟ پورے 60 سالوں تک دنیا بھر کے اسٹرونامرز رات دن یورینس کو اسٹڈی کرتے رہے، لیکن اس کا گریویٹیشنل لا کے اگینسٹ حرکت کرنا اور اپنے آربٹ سے ہٹنا ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ لیویریئر کا کہنا تھا کہ ایسا صرف ایک کنڈیشن میں ممکن ہو سکتا ہے، جس پوائنٹ پر یورینس اپنے آربٹ سے نکل کر اوپر نیچے موو کرتا ہے، وہاں اس کے قریب کوئی بہت بڑا میس یا پلانٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ تو یہی تھا کہ کسی کو بھی اس کے آس پاس کوئی پلانٹ نظر نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ کچھ اسٹرونامرز جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ سٹارز اور پلانٹس پر ریسرچ کرتے ہوئے گزارا، وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے کہ گریویٹیشنل لا بالکل صحیح ہے اور یورینس کو کوئی دوسرا پلانٹ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے۔ آخرکار 23 ستمبر 1846 کی رات کو لیویریئر معمول کے مطابق دوبارہ آسمان کی طرف دیکھ کر گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ تبھی انہوں نے ایک کاغذ اور قلم اٹھایا اور لمبی چوڑی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جب کیلکولیشن کا رزلٹ آیا تو انہوں نے یورینس کے پاس ایک پن پوائنٹ لوکیشن کی نشاندہی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پوائنٹ پر ضرور دوسرا پلانٹ یورینس کے قریب موجود ہے۔ نہ صرف اس کی پوزیشن بلکہ لیویریئر نے اس پلانٹ کا ماس بھی کیلکولیٹ کیا اور یہ نتیجہ نکلا کہ اس سیکرٹ پلانٹ کا ماس بھی یورینس جتنا ہے۔
جب انہوں نے یہ تمام ڈیٹیلز پبلک کر دی تو اس تھیوری کو اس وقت کی سب سے بڑی آبزرویٹری کو بھیجا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ اسپیس کے ٹھیک اس خاص حصے میں یورینس کے قریب کسی طاقتور ٹیلیسکوپ سے دیکھا جائے۔ برلن آبزرویٹری کے ڈاکٹر جان گاڈفریڈ گیلی نے جب آسمان کے اس خاص حصے میں دیکھا تو انہیں بھی اندھیرے آسمان کے سوا کچھ نظر نہیں آیا، لیکن جب مزید فوکس کیا گیا تو واقعی ٹھیک لیویریئر کی بتائی ہوئی جگہ پر ایک نیلا سیارہ تیرتا ہوا نظر آیا۔ اس کا سائز بھی واقعی یورینس جتنا تھا، یعنی اس میں ہماری ارتھ جتنے 4 پلینٹس فٹ ہو سکتے تھے۔ یوں سمجھ لے کہ اگر ارتھ ایک ٹینس بال ہے تو یہ پلینٹ اس کے سائز میں ایک باسکٹ بال جتنا بڑا تھا۔ لیویریئر کی پریڈکشن اور کیلکولیشن بالکل ایکوریٹ تھی۔ سولر سسٹم کا 8واں پلینٹ ڈھونڈا جا چکا تھا، جس کو آج ہم نیپچون کے نام سے جانتے ہیں۔ نیپچون وہ پہلا پلینٹ تھا جس کو کسی ٹیلیسکوپ سے نہیں بلکہ میتھ کے فارمولا، ایک پیپر اور قلم کی مدد سے ڈھونڈا گیا۔ یہ پلینٹ لیویریئر سے پہلے مشہور زمانہ ایسٹرونامر گلیلیو بھی دیکھ چکے تھے، لیکن گلیلیو ہمیشہ اس کو ایک سٹار ہی سمجھتے رہے۔ انہوں نے اپنی کئی ڈرائنگز یا آرٹس میں اس کو ڈرا بھی کیا، لیکن صرف ایک سٹار کی حیثیت سے، کسی پلینٹ یا سیارے کی حیثیت سے نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کو ڈسکور کرنے کا سارا کریڈٹ گلیلیو کے بجائے لیویریئر کے پاس ہی گیا۔ کریڈٹ تو انہیں مل ہی گیا، لیکن وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ اس پلینٹ کا نام بھی ان کے اپنے نام لیویریئر سے جوڑا جائے، لیکن کیونکہ اس وقت پلینٹ اور سٹارز کے نام اکثر دیوتاؤں کے نام پر رکھے جاتے تھے، اسی وجہ سے کئی لوگوں کو اس نئے پلینٹ کا نام لیویریئر سے جوڑنے پر اعتراض تھا۔ آخر کار سبھی کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے بعد اس کا نام رومن ڈیٹی نیپچون کے نام پر رکھا گیا۔ 1989 میں ناسا کا وائجر 2 اسپیس کرافٹ پہلی بار نیپچون کے پاس سے گزرا۔ 3000 مائل دور سے وائجر 2 نے نیپچون کی کئی فوٹوگرافز کیپچر کی۔ یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے دور اور آخری پلینٹ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر ارتھ سے سورج کا ڈسٹنس 1 اسٹرونامیکل یونٹ ہے تو نیپچون سورج سے 30 اسٹرونامیکل یونٹ دور ہے۔ سورج سے اتنا دور ہونے کی وجہ سے یہاں کا ٹمپریچر -210 ڈگری سیلسیس کے قریب رہتا ہے۔ ناسا کے مطابق یہ ایک آئس جائنٹ ہے جہاں بہت تیز ہوائیں اور طوفان پائے جاتے ہیں۔ ان کی سپیڈ 2000 کلومیٹر پر ہار تک پہنچ سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ارتھ پر سب سے تیز ہوا کی سپیڈ اس کے مقابلے میں بہت کم ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہاں کا ایک دن ارتھ کے تقریباً 16 گھنٹوں کے برابر ہوتا ہے اور یہاں کا ایک سال ارتھ کے 165 سالوں کے جتنا لمبا ہوتا ہے۔ لیویریئر جنہوں نے صرف میتھ کے فارمولا سے اس پلینٹ کو ڈھونڈا تھا، آج زندہ تو نہیں، لیکن پیرس میں ان کی قبر پر نیپچون کا یہ ماڈل ان کے اس کارنامے کو ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا۔ امید ہے حسیب ایکسپلینز کی یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی شاندار ویڈیو میں۔